جب سب لوگ گھر پر تھے تب ریان اور نازیہ نے ایسا وقت گزارا جو زندگی بھر یادگار بن گیا۔ میرا نام ریان ہے اور میں کراچی میں رہتا ہوں۔ میرے گھر میں میری چچی فرج اور کزن نازیہ رہتی ہیں۔ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے اور والد اکثر دبئی میں کام کے سلسلے میں جاتے ہیں۔ وہ سال میں صرف 1 یا 2 بار پاکستان آتے ہیں، اس لیے گھر کی دیکھ بھال اور رہائش کے زیادہ تر معاملات چچی اور کزن کے ساتھ ہی گزرتے ہیں۔ نازیہ ایک خوش مزاج اور ذہین لڑکی ہے جو ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہے۔ چچی فرح ایک 46 سالہ سنجیدہ مگر محبت کرنے والی خاتون ہے جو گھر کے تمام انتظامات سنبھالتی ہیں۔ میں 26 سالہ ہوں اور ایک بینک میں کام کرتا ہوں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب ملک میں کورونا لاک ڈاؤن تھا، اسکول بند تھے، مارکیٹیں محدود اور زیادہ تر لوگ گھروں میں ہی وقت گزار رہے تھے۔ میں بھی زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں کمپیوٹر یا ٹی وی کے ساتھ گزارتا اور نازیہ بھی گھر پر ہی رہتی۔ ایک دن صبح میں اٹھا تو دیکھا کہ چچی فرح کچن میں ناشتہ تیار کر رہی ہیں۔ میں نے سلام کیا تو چچی مسکرا کر بولیں، ریان، ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑا آرام کر لینا، تمہارے والد کی خالہ کی طبیعت خراب ہے، میں ان کے پاس جا رہی ہوں۔ نازیہ بھی کچن سے نکلی تو چچی نے اسے بتایا کہ وہ اور میں آج کچھ دیر کے لیے باہر جا رہے ہیں، تم لوگ گھر کا خیال رکھنا۔ نازیہ نے سر ہلایا۔ چچی کے جانے کے بعد نازیہ نے ناشتہ میں مدد کی۔ میں نے چائے کا کپ لیا اور لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ نازیہ ناشتہ ختم کر کے گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں لگ گئی۔ میں اسے دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ وہ واقعی بہت حسین اور دلکش ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے سوچا اوپر جا کر کوئی فلم دیکھ لی جائے۔ میں نے نازیہ سے کہا، میں اوپر جا رہا ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو آواز دینا۔ اوپر جاتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ نازیہ ہاتھ میں جھاڑو لیے میرے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ میں نے کہا، آؤ نازیہ۔ کیا بات ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، کمرے کی صفائی کرنی تھی مگر تم مصروف لگ رہے تھے اس لیے بعد میں آئی۔ میں نے کہا، چلو اب کر لو، میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ ہنس دی اور نیچے جانے لگی۔ میں نے سوچا، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے ہی تو دل کو خوش کر دیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد نازیہ واپس آئی اور ہم نے مل کر کھانا تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ نازیہ گوشت دھو رہی تھی اور میں اس کی مدد کر رہا تھا، مصالحے دینے اور ترتیب بنانے میں۔ اسی دوران چچی فرح کا فون آیا۔ انہوں نے کچھ سخت لہجے میں پوچھا کہ ہم کہاں ہیں۔ نازیہ نے جواب دیا، ہم کچن میں تھے، کام کر رہے تھے۔ چچی کا لہجہ نرم ہوا اور فون بند کر دیا۔ کھانے کے بعد نازیہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں اوپر آرام کرنے لگا۔ رات 8 بجے چچی کا دوبارہ فون آیا اور انہوں نے قدرے سخت لہجے میں کہا کہ ہم فون کیوں نہیں اٹھا رہے۔ میں نے نازیہ کو بلایا، ہم دونوں نے بات کی۔ چچی مطمئن ہو گئیں۔ یہ دن ہمارے لیے خاص تھا کیونکہ لاک ڈاؤن کے باوجود ہم نے چھوٹے چھوٹے لمحوں میں خوشی کا ربط اور سکون محسوس کیا۔ رات کے کھانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ نازیہ اپنے کمرے میں تھی، میں کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ کراچی کی فضاؤں میں ایک خاموشی تھی جو دل کو بھا رہی تھی۔ میں نے سوچا، یہ دن واقعی الگ تھا۔ نازیہ کے ساتھ گزرے ہوئے لمحے، ہنسی باتیں، سب کچھ دل کے قریب لگ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نیچے گیا تو نازیہ فون پر مصروف تھی۔ میں نے نرمی سے کہا، نازیہ، تھوڑی دیر بعد چائے پیتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے۔ ہم دونوں نے کچن میں جا کر چائے بنائی۔ چائے پیتے ہوئے کورونا کے حالات، اسکول بند ہونے اور وقت گزارنے کے طریقوں پر باتیں کی۔ کبھی کبھی ہماری نظریں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے اور ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا جاتی، مگر وہ خاموشی بھی جیسے کسی جذبے سے بھری ہوتی۔ چائے کے بعد ہم نے کچن کے باقی کام ختم کیے۔ نازیہ نے ہنستے ہوئے کہا، ریان، تم ہمیشہ ہر کام میں میری مدد کرتے ہو،
بہت اچھا لگتا ہے، میں نے جواب دیا۔ نازیہ، تمہارے ساتھ کام کرنا خوشگوار ہوتا ہے۔ اسی دوران چچی فرح کا فون آیا۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا کہ ہم کہاں ہیں، سب ٹھیک ہے یا نہیں۔ نازیہ نے بتایا کہ ہم چائے پی رہے تھے۔ چچی نے ہنس کر کہا کہ وہ جلد واپس آئیں گی۔ رات کے قریب 10 بجے نازیہ نے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرے گی، اور میں بھی اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بستر پر لیٹے ہوئے میں سوچتا رہا، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے ہی تو زندگی کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ نازیہ کے ساتھ وقت گزارنا، اس کی ہنسی، اس کا نرم لہجہ، سب دل کو سکون دے رہا تھا۔ رات 11 بجے میرے موبائل پر نازیہ کی کال آئی۔ وہ کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ میں نے فون اٹھایا اور پوچھا، نازیہ کیا ہوا؟ وہ بولی، ریان چچی نے فون کیا ہے، کچھ بات کرنی ہے، میں چاہتی ہوں تم ساتھ چلو۔